اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب میں یہود بھی داخل ہیں، تو ان یہود بے بہود کے کچھ ایسے خطرناک کارنامے تھے، درمیان میں قرآن ان کا بھی تذکرہ کر رہا۔ ان کا ایک خطرناک فعل یہ تھا کہ ان کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین تھے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر انہوں نے 43 انبیاء کو ایک گھڑی کے اندر قتل کر دیے۔ اور جب ان کے علماء ان کے اس قبیح فعل پر ان کو ملامت کرنے لگے تو اسی گھڑی 170 علماء کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیے۔ قرآن اسی کا بیان کر رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ناحق حق کے طور پر بھی انبیاء کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ جو صحیح بات کی طرف بلا رہا ہے اس کو قتل کرے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور انبیاء کے معاونین جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں۔ آپ ان کو حکم اور ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی بشارت نہیں دی جاتی، اچھی چیز کی بشارت دی جاتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیجئے دردناک عذاب کی، یعنی یہ کام انجام دینے کے بعد تم بہت خوش ہو رہے ہو تو اس کا جو بدلہ تم کو ملنے والا ہے اس کی بھی بشارت سن لو اور اس پر بھی خوش ہو جاؤ اور اس کی سزا پانے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ انبیاء کو قتل کرنے کا کیا وبال ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اچھے اعمال ان کو کچھ بھی کام نہیں ہے، یعنی دنیا میں اچھائیاں کی ہوگی مگر آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، چونکہ انبیاء کا درجہ سب سے پہلا ہے، اس لیے انبیاء کو قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ان کا قبول نہیں ہو۔ وما لهم من ناصرین، اور انبیاء کے معاونین کا اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو نہ دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہو۔ یہ اہل کتاب میں یہودیوں کے خاص طور پر ایسے پورے کرتوت ہیں جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام جو حضور کے معاون ہیں ان کے خلاف قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور یہی پورے اسلاف کے پورے اخلاق ہیں، یعنی ان کے متبوعین بھی برے تھے اور یہ بھی برے ہیں جو مدینہ میں رہ کر حضور اور صحابہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسے نبی اور ایسے مذہب کو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کو لائیے، اس میں آخری نبی کے سارے اوصاف موجود ہیں، مذہب اسلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے، لیکن انہوں نے لانے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب کا کچھ حصہ بھی دیا گیا، یعنی وہ جانتے تھے آسمانی کتاب میں آخری نبی کے صاف اوصاف، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اس وقت دعوت دینے کے وقت بھی ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے، لاؤ آسمانی کتاب جس میں اللہ کے نبی کے اوصاف موجود ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ میں سچا ہوں یا تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ثم یتولی فریق منہم، ان میں کی ایک جماعت اپنا منہ پھیر لیتی، اللہ کی کتاب سے بھی منہ پھیر لیتی، وہم معرضون، اور یہ وہ جماعت ہیں جن کی فطرت میں ہی اعراض کرنا داخل ہے، یعنی دو باتیں فرمائی اس میں، ایک تو یہ اعراض کر دیں گے اور اعراض کرنا، حق بات کو پسند نہ کرنا، یہ ان کی دائمی عادت ہے۔ کیوں؟ ان کو دھوکہ لگا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تم آخری نبی اور آخری نبی کی کتاب کو جھٹلا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہود کیا کہتے تھے؟ ہم کوئی جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو صرف 40 دن، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے گوشانہ کی پرستش کی تھی، گائے کی پوجا کی تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کو گئے اور سامری نے بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں سے آواز نکلنے لگی تو قوم کے کئی افراد بچڑے کی پرستش کرنے لگے اور کہنے لگے یہی ہمارا مجسم خدا ہے۔
جب موسیٰ علیہ السلام طور پر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری قوم پرست بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا یہ تجویز کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی توبہ کا طریقہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سختی تھی اور اس کے مقابلے میں ہمارے شریعت میں بہت نرمی، تو یہ 40 دن چونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پر رہے تھے تو یہ 40 دن تک بچڑے کی پوجا میں مشغول رہے، تو 40 دن تک ان کا جرم ہے۔ تو اب ان کے اخلاق کیا رکھے رہے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے تو صرف 40 دن، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر ہم کو داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ایسی باتوں نے جو خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی۔ 40 دن تمہیں جہنم میں رہنا ہے، یہ کس نے کہا؟ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تقوی ہی معیار ہے، پھر چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا کسی فاسق اور فاجر کا بیٹا ہو، دونوں برابر ہیں۔ شریعت نے معیار جنت میں جانے کا متعین کر دیا، لہذا یہ تمہاری بکواس قرآن کے نگاہ میں بالکل غلط ہے اور یہی چیزوں نے تم کو اپنے دین سے دور کر رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو ایک ایسے دین میں جمع کریں گے جس دین کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی میدان محشر میں ابتدائی آفرینت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کرتوت اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہیں، اچھے کیے ہیں تو جزا ملے گی، برے کیے ہیں تو سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کریں۔ آگے تذکرہ ہے انہیں منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو غزوہ احزاب کے موقع پر تانا دیا۔ تانا یہ دیا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ خندق کھودنے پر 10 افراد کو متعین کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حصہ کھودنے پر مامور کیا تھا، اسی حصے پر ایک چٹان نکل گیا اور وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی خندق کھودی گئی اور وہ خندق کھودنے میں ماہر تھی اور رکاوٹ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی قدرت سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہماری مدد شامل حال۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کدال ہاتھ میں اٹھایا اور ایک ضرب ماری۔ ضرب مارنے کے بعد اندر سے ایک روشنی نمودار ہوئی، آپ نے اللہ اکبر کہا اور تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ حضور نے فرمایا اس روشنی کے اندر مجھے ہیرا کے محلات دکھائے گئے۔ دوسری مرتبہ آپ نے کدال ماری، 2 مرتبہ روشنی نمودار ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کدال ماری اور تیسری مرتبہ بھی روشنی نمودار ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے صنعا یعنی یمن کے سرخ محلات دکھائے گئے۔ اور جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے غلام یعنی صحابہ کرام ان ممالک کو فتح کریں گے اور اسلام کا جھنڈا وہاں لہرائیں گے۔ جب یہ بات حضرات صحابہ کرام کے درمیان سے نکل کر منافقین تک پہنچی تو انہوں نے تانا دینا شروع، 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، اور یہ نانے شبینہ کے محتاج یہ کہہ رہے ہیں کہ روم، ہیرا اور یمن کو فتح کریں گے۔ یہ دھوکے کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کوئی وعدہ ہم سے نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اٹھائی، آپ کو دعا کرنی ہے، بس کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ جو سلطنت کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت نصیب کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے تو جو اوجے سریا تک پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو تختہ سرا میں ڈال کر اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر کے سارے پہلو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے حضور آپ یہ دعا کیجئے، اس دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کے غلام ان ممالک کو فتح کریں گے۔ صحابہ کرام یہ دعا کرنے لگے، تولج اللیل فی النہار، اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے، تو رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک موسم ایسا بھی آتا ہے
کہ رات کا حصہ دن میں داخل ہو گیا تو دن بڑا ہو گیا، 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے کا دن ہو گیا، 10 گھنٹے کی رات ہو گئی۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے رات لمبی ہو جاتی ہے، 14 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، 10 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو زندے کو مردے سے نکالتا، زندہ چیز ہے وہ نکلتی ہے مردے سے، چوزا نکلتا ہے انڈے سے، انڈے میں کوئی جان نہیں، یہ کاریگری اللہ کی۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، مردہ یعنی انڈا جو نکلتا ہے زندہ یعنی مرغی سے۔ اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کے گھر میں بھی عالم کو پیدا کر دیتا ہے، اور عالم کے گھر میں بھی کسی فاسق اور فاجر کو پیدا کر دیتا ہے، تو یہ شان ہوا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز کے اندر نہیں دکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولا نماز کے اندر آپ نہیں تھے، کیا وجہ؟ کہ یا رسول اللہ، میرے ذمہ ایک یہودی کا قرض باقی تھا، جب میں راستے میں آ رہا تھا اس نے میرا راستہ روک لیا اور میں مسجد نہیں آ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا میں تمہیں بتاتا ہوں، جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ یہی دعا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، یہ دو آیتیں ہیں 26 اور 27۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ انسان پر جتنا بھی قرضہ ہوگا، مجرب عمل ہے، یہ آزمودہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آزمایا وہ عمل ہے جس کے ذمہ قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے ان قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ آگے جو آیات آ رہی ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے کس حد تک تعلق رکھ سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں۔